اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور بقیہ تمام نوع انسانی کو باپ اور ماں دونوں سے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشکل انسانی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور وہ اس وقت گھر کے مشرقی جانب ایک حصے میں تنہا تھی جہاں وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی تھی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے پناہ چاہی تاکہ وہ ان سے دور ہو جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے جانب سے فرستادہ ہیں، وہ ان کے پاس سے آئے ہیں تاکہ انہیں ایک ایسا لڑکا عطا کرے جو نبی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ میں نے شادی کی اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو میرے رب پر بہت آسان چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے اس کی قدرت پر علامت اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہو جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ نے اس بچے کی تخلیق کا فیصلہ فرما دیا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس لڑکے کا حمل انہیں ٹھہر گیا، اور ابھی اس بچے کے حمل پر تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ انہیں ولادت کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ وہ کھجور کے شاخ کے نیچے آئی اور اس حمل کو جن دیا، پھر اسے لے کر اپنے قوم کے پاس گئی تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بچہ بطریق زنا پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائی تو لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بہت غضب کا کام کیا ہے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو سنسار کرنا چاہا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے انہیں اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ وہ اس بچے سے پوچھ لیں۔ تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، بھلا ہم کیسے بات کریں ایک ایسے شخص سے جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے بول پڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا جہاں کہیں بھی رہوں، اور مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو شرکس بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس وقت ان کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی براعت ثابت ہو گئی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس کی ہوئی تو اللہ نے انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا، آپ پر انجیل نازل فرمائی، اور ایک بڑی مخلوق آپ پر ایمان لائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ بحکم خداوندی پرندہ ہو جاتا تھا، اور آپ بحکم خداوندی مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے، اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور آپ کے معجزات میں سے دسترخوان کا آسمان سے اترنا اور اپنی قوم کو وہ چیز بتلانا بھی ہے جو وہ کھاتے تھے اور جو وہ اپنے گھروں میں جمع کرتے تھے۔ یہودی آپ پر غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے قتل پر متفق ہو گئے، چنانچہ انہوں نے آپ پر آپ کے گھر میں دھاوا بول دیا، اور ان میں سے یہوذا نامی ایک شخص اندر چلا گیا تو اس نے آپ کو نہیں پایا۔ پھر سب لوگ آپ کے پاس گئے تو انہوں نے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک شخص کو پایا، چنانچہ اسی کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اور بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کا، حالانکہ انہوں نے نہ آپ کو قتل کیا اور نہ آپ کو سولی دی،
بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ کا، بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو ملائکہ کے اوصاف سے آراستہ کیا، اور آج بھی آپ زندہ ہیں۔ رہی آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، سو وہ آپ کے اٹھا لیے جانے کے کچھ ہی مدت بعد وفات پا گئیں، اور بیت المقدس میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقوع قیامت سے پہلے اتریں گے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، کسی کافر کو نہیں چھوڑیں گے، 40 سال تک تشریف فرما رہیں گے، پھر حج بیت اللہ کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت فرمائیں گے۔ پھر آپ کی وفات ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں مدفون ہوں گے۔